اس کو یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کے قول کے خلاف ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ عین وہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مریض کہتا ہے ارے بھائی میں بھی ساتھ چلوں گا، ارے بھائی میں بھی یہ کام کر لیتا ہوں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ آرام کیجئے، ہم ہیں نا، ہم کر لیں گے نا، ہمیں ایسا کرنے دیجئے نا، بھئی ہمارے پاس یہ ہے نا۔ عمر کا ایک جملہ یہ تھوڑی تھا کہ اللہ کے نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ ان کو مائنس کر دو، قرآن کو ہم پکڑ لیں گے، نہیں دیا کہا فقال عمر کہ ان النبی قد غلب علیہ الوجع، کہ نبی پر بیماری کا درد کا غلبہ ہے۔ میرا سوال ہے کہ جنید رحمان صاحب، آپ کے والد گرامی اگر زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو طول حیات دے، آپ یہ بتائیں کہ ایک شخص آخری وقت میں ہو، دل سوزی کا تقاضا کیا ہے کہ آپ مریض کی، ایک عام شخص کی بات کر رہا ہوں، دل سوزی اور آپ کی قربت، آپ کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ایک بیمار بندے کی خواہش کو پورا کیا جائے یا پورا نہ کیا جائے؟ تکلیف کس میں ہوتی ہے؟ اس کی خواہش کو پورا کرنا یا پورا نہ کرنا، ایک چیز۔ اور جی اگر کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف جو ہے وہ دور کی جاتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، نہ مانیں گے جی، اگر نہیں مانیں گے تو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی، اس کی تکلیف میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ تو میں سب سے پہلے جو آغاز کروں گا وہ سید شہباز اصفہانی صاحب کے ساتھ کروں گا۔ اصفہانی صاحب ماشاءاللہ آپ اس معاملے میں پہلے بھی ڈیبیٹ کر چکے ہیں مختلف لوگوں سے، قرطاس کے حوالے سے اور خلافت کے حوالے سے اور امامت کے حوالے سے۔ میرا آپ سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوات و قلم جو مانگا تھا کہ لاؤ کاغذ و قلم، کہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں اس کے بعد کبھی تم گمراہ نہ ہوگے، ٹھیک ہے؟ کہ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ایک جملہ آتا ہے حضرت عمر کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے شدت مرض میں ہیں اور ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو حضور ابھی تحریر نہ لکھوائیں۔ تو حضور کے آگے دوات و قلم پیش نہ کرنا اور یہ جو عذر پیش کرنا، اس کے پیچھے آپ کی کیا دلیل ہے؟ کہ آپ اس دلیل کو مانتے ہیں یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے زمرے میں آئے گا؟ آپ 5 منٹ میں اختصار سے ڈسکس کیجئے گا، پھر ہم کرتے ہیں۔ بسم اللہ کیجئے گا، آپ کا ساری مائک پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں جنید الرحمان صاحب اور ہمارے معزز جو اہل سنت اسکالر ہیں مفتی عبد الباقی اخندزادہ صاحب، ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور اسی طرح تمام ناظرین کی خدمت میں انشاءاللہ آج کی جو گفتگو ہے امید کرتے ہیں کہ قرب خداوند متعال کا وسیلہ قرار پائے اور اسی طرح ہم سب کی ہدایت کا وسیلہ قرار پائے، اور ہماری یہ گفتگو بغیر تعصب کے فقط علمی موازین پر قرار پائے، جس سے لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی ہو۔ آپ نے ایک اہم موضوع کی طرف اشارہ کیا، حدیث قرطاس طول تاریخ میں اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان ایک مختلفن فی موضوع رہا ہے، جس حوالے سے اہل سنت نے کئی کتابیں لکھی، تشیع بھی جو ہے وہ اپنی مختلف کتابوں میں اس حوالے سے سوالات ریز کرتے آئے ہیں۔ حدیث قرطاس در حقیقت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو مسلم ہے، یعنی بخاری مسلم کی جو روایات ہیں تو ان کی روشنی میں یہ ایک مسلم اور متفق علیہ مسئلہ ہے، کسی قسم کا کوئی اس میں اشکال نہیں۔ اب روایت آپ دیکھیں کہ روایت جو ہے بخاری میں تقریباً لگ بھگ 7 مقامات پہ یہ روایت آئی ہے، صرف صحیح بخاری میں، یعنی اس طرح تکرار کے ساتھ بخاری صاحب جو ہیں وہ اپنی کتاب میں اس کو لے کر آئے ہیں۔ اب اس مسئلے کو سمجھیے، مسئلہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام ہیں، ان ایام میں رسول اللہ نے چاہا کہ ایسا نوشتہ لکھ کر دیا جائے، ان الفاظ پہ اگر غور کیا جائے تو رسول نے فرمایا کہ حلم اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدا۔ یہ سب سے اہم جملہ ہے اس حدیث کا، کہ ایک ایسی چیز میں لکھ کر دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔ اب جنید الرحمان صاحب، میں مفتی صاحب کی بھی بارگاہ میں یہ سوالات رکھوں گا تاکہ جو سوالات اور جو اعتراضات، میں ایک بے عنوان شیعہ رکھتا ہوں اور ہر شیعہ اس حدیث کو لے کر یہ سوالات رکھتا ہے، تو مفتی صاحب ان کے اگر جوابات مرحمت فرمائیں گے تو بہت سے شبہات جو ہیں وہ تشیع کے دور ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہ رسول نے فرمایا کہ ایسی چیز میں لکھ کر دوں۔ رسول کس حالت میں فرما رہے ہیں؟ کہ جس حالت میں رسول اللہ مریض ہیں، اس مریضی کے عالم میں ایک ایسا نبی کہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا، اس کو اپنے آخری وقت میں بھی یہی فکر لاحق تھی کہ میں لوگوں کی ہدایت کروں، اور فرما رہے ہیں کہ میں ایک ایسی چیز تمہیں لکھ کر دوں گا کہ جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے۔
اب آگے جو الفاظ ہیں صحیح بخاری کی روایت نمبر 5345 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. جب رسول نے یہ کلام کیا ہے تو اس کا جواب کس نے دیا؟ کہا فقال عمر کہ ان النبی قد غلب علیہ الوجع، کہ نبی پر بیماری کا درد کا غلبہ ہے. میرا سوال ہے کہ جنید رحمان صاحب، آپ کے والد گرامی اگر زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو طول حیات دے. آپ یہ بتائیں کہ ایک شخص آخری وقت میں ہو، دل سوزی کا تقاضا کیا ہے کہ آپ مریض کی، ایک عام شخص کی بات کر رہا ہوں، دل سوزی اور آپ کی قربت، آپ کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ایک بیمار بندے کی خواہش کو پورا کیا جائے یا پورا نہ کیا جائے؟ تکلیف کس میں ہوتی ہے؟ اس کی خواہش کو پورا کرنا یا پورا نہ کرنا؟ ایک چیز اور جی اگر کوئی تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف جو ہے وہ دور کی جاتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے. نہ مانیں گے جی، اگر نہیں مانیں گے تو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی، اس کی تکلیف میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ دیکھیں، اگر ایک عام انسان کی بات کریں کہ ایک عام انسان بیمار ہو اور آپ سے وہ پانی مانگ رہا ہے، کوئی بھی چیز مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو وہ چیز نہ دیں تو وہ ظاہر سی بات ہے چلا بھی سکتا ہے، غصہ بھی کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ایک فطری عمل بتا رہا ہوں جیسا آپ سوال کر رہے ہیں. اچھا، میرے والد کا جو انتقال ہو چکا ہے جی، یہ میرا پہلا سوال ہے، یہ میرا اس حوالے سے پہلا سوال ہے کہ یہاں پہ تقاضا کیا تھا. اگر مفتی عبد الباقی حافظہ اللہ وہاں پر موجود ہوتے، اور آج ہم رسول اللہ سے کس قدر محبت کرتے ہیں. ابھی یہ ماشاءاللہ مدینہ منورہ گئے، وہاں پر رسول اللہ کی زیارت کی انہوں نے، یعنی ایک عشق اور محبت ہے. اس عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کی اس خواہش کو پورا کروں. اب حضرت عمر نے کہا قد غلب علیہ الوجع، نبی پر درد کا غلبہ ہے. اب یہ بتائیں کہ نبی نے جو وہ بات کی ہے، اس بات سے آپ کیسے سمجھے کہ درد کا غلبہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی چیز، یعنی بالکل مفہوم عبارت بیان کر رہے ہیں نبی کہ ایک لاؤ میں تمہیں لکھ کر دوں، اس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے. اس کے بعد کہنا کہ قد غلب علیہ الوجع، یہ ایک مفہوم سی عبارت ہے حضرت عمر کی. وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنِ، اے صحابہ تمہارے پاس قرآن کافی ہے تمہارے پاس موجود. حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے. فاختلف اہل البیت، وہاں پر جو صحابہ موجود تھے، یہاں پر اہل البیت سے مراد وہ جو اس گھر میں چار دیواری میں موجود تھے، علماء اہل سنت نے لکھا ہے. تو انہوں نے کہا ان میں سے کیا ہے، ان میں اختلاف ہو گیا. فاختصموا، آپس میں ان کے اختلاف ہو گیا. منہم من یقول، اب بڑا ایک لطیف جملہ ہے، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ کیا کہہ رہا تھا، قربوا، قریب لاؤ یعنی رسول کو دو، یکتب لکم النبی کتابا لا تضلوا بعدا. جنید الرحمان صاحب آپ سے اس پہ میں توجہ چاہوں گا. یہاں پر وہ جو گروہ ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ لنا، نبی ہمارے لیے لکھیں. یہاں پر الفاظ ہیں لکم، اس گروہ یعنی حضرت عمر اور جو حضرت عمر کے ساتھ افراد، یعنی دو گروہ بن گئے تھے اس گھر میں، دو گروہ. ایک گروہ حضرت عمر کا تھا جو مخالف تھا اس چیز کے، اور ایک گروہ موافق تھا، وہ کہتا تھا ہاں لکھ کر دینی چاہیے. اب وہ گروہ جو ہے جس میں آپ جن اصحاب کو بھی رکھیں گے، وہ ایسے افراد تھے کہ جن کی گمراہی کا خطرہ نہیں تھا. یہ نوشتہ ان افراد کے لیے ضروری تھا، حضرت عمر اور دیگر افراد کے لیے. کیوں؟ چونکہ عربی میں یہاں پر خطاب کا صیغہ آیا ہے، کیونکہ وہ گروہ جو کہہ رہا تھا نبی کو قلم دوات دو، وہ یہ نہیں کہہ رہا قربو یکتب لنا، ہمارے لیے رسول لکھ دیں، نہیں، لکم تمہارے لیے لکھ دیں، اور لا تضلوا بعدا، کہ ہر اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو. یہ نہیں کہہ رہے کہ لا نضل، ہم گمراہ نہیں ہوں گے. تو اس گروہ کو وہ جو رسول اللہ کے ساتھ کھڑا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ لا دو تاکہ نبی لکھ دیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عمر، اور میں سے ایک گروہ یہ تھا جو کہہ رہا تھا جو حضرت عمر نے کہا. اب صحابہ جو اس وقت موجود تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نبی ایک مفہوم اور ایک منطقی بات کر رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ جو لے آؤ تاکہ میں تمہیں لکھ کر دوں اور اس کے بعد میری امت گمراہ نہیں ہوگی. اب اس کے مد مقابل کیا ہوا؟ عبارت بڑی زبردست ہے جی. آپ نے 30 سیکنڈ میرے اس میں درمیان میں بولے ہیں تو آپ کے ٹائم میں لے رہا ہوں. چلے لے لیں 30 سیکنڈ میں استدلال مکمل کر لوں انشاءاللہ، ٹائم کی مشکل نہیں ہے، مفتی صاحب کے ساتھ دوستانہ ہے. فلما اکثر اللغو والاختلاف عند النبی، لوگوں نے رسول کے پاس یعنی جو صحابہ، اب پیچھے اگر چلے جائیں، جو صحابہ نبی کے درد کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ بھئی نبی پہ درد کا غلبہ ہے، وہی صحابہ آپس میں الجھنے لگ گئے. کس کی موجودگی میں؟ نبی کی موجودگی میں. اس وقت وہ درد کا غلبہ اور وہ نبی کی بیماری کی کیفیت کا ان صحابہ نے احساس نہیں کیا. یہ بڑی تعجب والی بات ہے.
काला रसूलुल्लाह, रसूल ने फरमाया कूमु, चले जाओ यहाँ से। अब कुरान मजीद क्या कहता है? कुरान मजीद सूरह अनफाल में, जुनैद रहमान साहब, मैंने रिवायत पढ़ी और इसमें आपको हजरत उमर उनके असहाब का जो उनके साथ थे उनका रवैया बतलाया और कुछ सवालात भी रेज किए। कुरान मजीद कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोग जो ईमान लाए हो, आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, कि जब रसूल तुम्हें कोई बात कहे तो लब्बैक कहना है। रसूल जब कोई बात कहें तो लब्बैक कहना है। अब मुझे ये बताइए कि कुरान मजीद की इस आयत के मुताबिक हजरत उमर ने लब्बैक कहा या मुखालफत की? पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर जो इख्तिलाफ हुआ उस इख्तिलाफ की वजह कौन बना? जो कि हजरत इब्न अब्बास कह रहे हैं कि मुसीबत, वो सबसे बड़ी मुसीबत के जो हायल हुई रसूल और किताबत के दरमियान, तो इख्तिलाफ की वजह कौन बना? रसूल के दर्द में, तकलीफ में इजाफे का सबब कौन बना? सहाबा के दरमियान जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई का सबब कौन बना? और आया हजरत उमर ने रसूलुल्लाह के हुक्म की इताअत की या नहीं की? बिस्मिल्लाह मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब, आपके सामने काफी सवालात रख दिए हैं। मैंने आपका माइक भी ओपन कर दिया। आप थोड़ा कैमरे से करीब हो जाइएगा ताकि आपका फेस नजर आ जाए और आप अपने इस्तदलाल सुन लें, सॉरी इस्तदलाल करें आप, क्योंकि इन्होंने आपके सामने सवालात रख दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरी तरफ रोशनी कम है तो थोड़ी से चेहरे की खदोखाल वाज़े नहीं है, लेकिन आप खूबसूरत आदमी हैं। हम तो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ लोड शेडिंग की बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो मैं एक दोस्त के ऑफिस आया हुआ, मैंने कहा शायद यहाँ कुछ बेहतर हो। अस्फहानी साहब और मैं आज सवाल खेलेंगे, मतलब ये मुझ पर सवालात की बौछार करेंगे, मैं इन पर करूंगा और मसले को जो है वो लोगों के हवाले करेंगे कि क्या है। सबसे पहली बात यह है कि वाक़े किरतास को खिलाफत से जोड़ना ये एक ऐसी ज्यादती है कि जिस ज्यादती का किसी ने भी ज़माने सहाबा में कोई दावा ही नहीं किया। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व करमल्लाहु वजहू ने जब खिलाफत की बात उनके सामने आई तो उन्होंने मुख्तलिफ मौक़े पर इस बात का तो तज़किरा किया कि मन कुन्तु मौलाहू और फला मौका, लेकिन किसी ने भी हदीस किरतास को उनकी खिलाफत या उनके लिए अल्लाह के नबी के बाद के ज़माने के उनके लिए कुछ लिखने लिखाने का मामला तो नहीं लिखा। लिहाजा जब भी हम फ़ज़ाइल अली पर बात करते हैं तो वहाँ वाक़या किरतास न हज़रत अली से मनक़ूल है, न अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मनक़ूल है, न किसी मुहद्दिस से मनक़ूल है, किसी से भी मनक़ूल नहीं है। ये ज़बरदस्ती खींचतान के हम वाक़या किरतास को खिलाफत से जोड़ते हैं। तो ये पहला जवाब है जो आपने सवाल किया। दूसरा जो अस्फहानी साहब ने सवाल किया, मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा हुआ कि सहाबा कमरे में घुसे, अभी बैठे भी नहीं, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इतूनी भी किताबन अक्तुब लकुम लन तज़िल्लू मिन बादी अबदा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक नशिस्त बैठी थी, उस नशिस्त में कौन कौन थे? बहुत सारे नाम हैं, मेरे पास रिवायत है। अली भी थे, अब्बास भी थे और दूसरे उनके अहले बैत भी थे। कोई बात चल रही होगी, किसी बात के मुताल्लिक कोई बात चल रही होगी। अब इब्ने अब्बास वहां मौजूद नहीं थे, ये बात तो पक्की है कि इब्ने अब्बास वहां मौजूद नहीं थे। अब ये रिवायत गरीब है, ये रिवायत वो गरीब नहीं है जैसे हम गरीब है पाकिस्तानी, ठीक है। ये गरीब है अहले सुन्नत के नजदीक एक हदीस का एक तबके में सिर्फ एक रावी होना, वो इब्ने अब्बास है, और इब्ने अब्बास खुद उस वाक़े में मौजूद नहीं थे। लिहाजा इब्ने अब्बास का जितना भी कहना है इन रजिया और ये और वो, ये हज़रत उमर के बारे में नहीं है। इससे ये कहना क्यों? क्योंकि फ़ैले इब्ने अब्बास और कौल इब्ने अब्बास में इतना तजाद होगा कि इब्ने अब्बास 10 साल उसी हज़रत उमर के साथ ऐसे हुए कि एक जान दो कालब थे कि हर जगह अब्बास इब्ने अब्बास उमर के साथ होते। अगर खुदा न खास्ता इब्ने अब्बास उमर को इतना बुरा मानते तो कभी ऐसा नहीं हो सकता, उन लोगों में मुनाफिकत नहीं थी। तीसरी बात, इन्होंने फरमाया मरीज कुछ मांगे तो मरीज को दे दो, बिल्कुल ऐसा करना चाहिए।
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ حالات کوئی ایک دن تو نہیں آئے نا کہ پہلا دن تھا. ایک صحیح حدیث بخاری شریف میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے غسل دو. آپ کو غسل دیا گیا, آپ پھر بے ہوش ہو گئے. پھر غسل دیا گیا, پھر بے ہوش ہو گئے. پھر غسل دیا گیا, پھر بے ہوش ہو گئے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے. عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر رقیق القلب ہے, ان کو حکم نہ دے, کسی اور کو دے. اللہ کے نبی نے ناراض ہو کے کیا فرمایا انکن صواحب یوسف, تم یوسف کے صواحب کی طرح ہو نہیں. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. تو گویا وہ ایک کیفیت اللہ کے نبی کی صحابہ کے سامنے تھی. اور ایک مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زبردستی کچھ دوا کے طور پہ دیا گیا. جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے فرمایا تم سب کو وہ جو ہے نا, تم سب کو وہ دوا دی جائے گی عباس کے سوا. تو یہ ایک آپ مریض کی کیفیت کو سمجھتے ہیں, آپ کے سامنے مریض کی کیفیت ہوتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کسی نے بھی اگر ایسی بات کی ہے تو وہ شفقتاً کی ہے, وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک تعلق کے بنیاد پر کی ہے. ان کی کیفیت اللہ کے نبی کی کیفیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت ان کے سامنے تھی. لہٰذا اس کو نافرمانی گرداننا, اس کو یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کے قول کے خلاف ہوا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ یہ عین وہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مریض کہتا ہے ارے بھائی میں بھی ساتھ چلوں گا, ارے بھائی میں بھی یہ کام کر لیتا ہوں, تو ہم کیا کہتے ہیں آپ آرام کیجئے, ہم ہیں نا, ہم کر لیں گے نا, ہمیں ایسا کرنے دیجئے نا. بھائی ہمارے پاس یہ ہے نا. عمر کا ایک جملہ یہ تھوڑی تھا کہ اللہ کے نبی نہیں ہے نعوذ باللہ ان کو مائنس کر دو, قرآن کو ہم پکڑ لیں گے. نہیں نہیں, اللہ کے نبی سب کچھ بتا کر جا چکے ہیں. 3 دن وفات میں رہ چکے ہیں. اب 3 دن تک ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ کے نبی نے دین کو ناقص کی رکھا تھا, آج دین مکمل کرنا تھا. نہیں, دین مکمل ہو چکا. الیوم اکملت لکم دینکم. بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ مجھے اللہ کے نبی نے, مسند احمد کی روایت ہے کہ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی جاؤ کتاب لے آؤ, میں تمہارے سامنے کچھ لکھنا چاہتا ہوں, میں تمہارے سامنے کچھ لکھنا چاہتا ہوں. عن علی قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعدي. قال فخشيت أن يموت قبل أن يأتيه الكتاب فقلت يا رسول الله إني أحفظ وأعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالصلاة والزکات وما ملکت ایمانکم. البیہقی 517 و مسند احمد 190. اب یہ روایت واضح کرتی ہے. علی کہتے ہیں مجھے کہا, میں نے کہا خدا نہ خواستہ آپ مجھے ایسے ہی بتائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا نماز پڑھو. جیسے اس واقعے کے بعد 3 دن آپ زندہ ہو رہے, آپ کی حیات رہی, آپ نے اس کے بعد جو وصیت فرمائی اس میں وہ لفظ نہیں ہے جس لفظ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا, یہ تو دیکھیں تقدیرات ہیں. میں سمجھتا ہوں ایسا ہونا چاہیے تھا, تاریخ ایسی ہونی چاہیے. ایک جو تاریخ ہوئی ہے اس کو پوزیٹیو انداز میں لے کر جایا جائے اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی غلطی نہ سمجھی جائے اس کو. چلیں ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب آپ کا جواب آ گیا. تو اب شہباز اصفہانی صاحب انہوں نے جوابات آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں, تو اب اس پر آپ نے جرح کرنی ہے تو بسم اللہ کیجیے. جزاک اللہ مفتی صاحب, سلامت رہیں. مفتی صاحب نے کہا کہ خلافت کے ساتھ جوڑنا یہ صحابہ نے دعویٰ نہیں کیا. مفتی صاحب یہ صحابہ نے نہیں بلکہ محدثین اہل سنت نے اس کو کثرت کے ساتھ جوڑا ہے اور سب نے اس سے خلافت کو مراد لی ہے. خود آپ ایک دفعہ محدثین کو بھی سائٹ پہ کر دیں. جنید الرحمان صاحب ایک باشعور پڑھے لکھے آدمی, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ نبی اپنے آخری وقت میں یہ چیز فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز لکھ دوں کہ اس کے بعد گمراہی کا شبہ نہیں رہ جائے گا. اب وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں نماز کے بارے میں تاکید کر دیتا ہوں, روزے کے بارے میں تاکید کر دیتا ہوں, فروعات کے بارے میں کچھ تاکید کر دیتا ہوں. کیا ایسی چیز ہے کہ نماز کے بارے میں تاکید نہیں کریں گے تو بعد میں امت گمراہ ہو جائے گی؟ ہم ایک دفعہ خود کامن سینس کی بات ہے
ٹھیک ہے. اور خود اہل سنت محدثین نے ایک نہیں مفتی صاحب تقریباً 10 علماء اہل سنت نے اس سے خلافت مراد لی ہے. انہوں نے کہا یہ تو آپ کہیں کہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس سے مراد خلافت تھی. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے فقط 2-3 عبارتیں بیان کرتا ہوں. کشف المشکل ابن الجوزی یہ بھی یہی بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اختلاف العلماء فی الذی اراد ان یکتب لهم علی وجہین، کہ اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ رسول کیا لکھنا چاہتے تھے. وہ کہتے ہیں انہ اراد ان ینص علی الخلیفہ بعد، کہ رسول چاہتے تھے کہ اپنے بعد ایک خلیفہ کا انتخاب کر دیں تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں. آج علماء اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ محمود اشرف عثمانی صاحب جانتے ہیں مفتی عبدالباقی صاحب کہ تقی عثمانی صاحب کے بھتیجے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کی کتاب ہے حدیث غدیر اور حدیث ثقلین کے اوپر. بندہ حقیر نے اس کا جواب لکھا ہے، انشاءاللہ مفتی صاحب کو ہدیتاً میں وہ پیش کروں گا، پاکستان میں چھپنے والی ہے. تو مفتی صاحب اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ خلافت اس قدر اہم تھی کہ صحابہ نے رسول کے جنازے کو، رسول کے کفن دفن کو اس کے اوپر مقدم کیا. یعنی آپ دیکھیں نبی کا مقام کہ خلافت اس قدر اہم. بعض ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ اہم الواجبات. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اس واجب کی طرف نبی متوجہ نہیں تھے. حضرت ابو بکر اس دنیا سے گئے مفتی صاحب، وہ اپنے بعد حضرت عمر کو بنا کے جا رہے ہیں. حضرت عمر جب گئے تو حضرت حفصہ اور حضرت ابن عمر کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ امت کو چھوڑ کر جانا ایسا ہے جیسے ایک ریوڑ کو بغیر چرواہے کے چھوڑ کر جانا. کیا رسول اللہ کے پاس اتنی فہم نہیں تھی کہ آج حضرت حفصہ کے پاس وہ فہم ہے؟ اکمل البشر کون تھے؟ اکمل البشر رسول اللہ کی ذات تھی. صحابہ کا مقام بہت نیچے ہے. جو فہم صحابہ کے پاس آ گئی مفتی صاحب، جو فہم حضرت حفصہ کو آئی، حضرت عبداللہ ابن عمر کو آئی. آپ مجھے بتائیں حضرت ابو بکر بیمار ہو گئے آخری وقت میں. جنید الرحمان صاحب یہ سوال میرا بڑا اہم ہے، اس کا جواب جو ہے وہ عنایت لازمی کروائیے گا. وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے کہا عثمان سے، حضرت عثمان سے کہا لاؤ نوشتہ میں لکھ کر دوں، تمہیں کچھ لکھ کر دوں. بیمار تھے، آخری ٹائم بیمار ہیں. اور آپ کو پتہ ہے حضرت ابو بکر اس دنیا سے کیسے گئے ہیں؟ ان کو زہر دیا گیا تھا. حضرت ابو بکر کو زہر دیا گیا تھا، وہ زہر سے اس دنیا سے گئے ہیں. اب ایک بندے نے زہر کھایا ہوا ہو، یعنی ان کو زہر کھلایا گیا ہو، اس کی تکلیف کتنی ہوگی بنسبت آپ رسول اللہ کے مطالب بھی یہی ہے کہ ان کو بھی زہر دیا گیا تھا. تو بس اس جہت سے رسول اللہ کو بھی زہر دیا گیا، حضرت ابو بکر کو بھی زہر دیا گیا، دونوں کی تکلیف برابر تھی. سوال یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر بیمار ہوئے تو انہوں نے کہا مجھے لاؤ میں لکھ دوں. تو حضرت عثمان اور سارے صحابہ نے کیوں کسی نے نہیں کہا کہ غلب علیہ الوجہ، کہ ان پہ بیماری کا غلبہ ہے؟ یا صحابہ کی ایک جماعت نے، جنید الرحمان صاحب توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جی جی. یہاں پر کہا فقالو حجرا، کہ رسول اللہ پر ہذیان کی کیفیت ہے. فقالو حجرا صحیح مسلم کی روایت ہے. تو کیا حضرت ابو بکر کے بارے میں نہ کسی نے کہا فقالو حجرا، نہ کسی نے کہا کہ غلب علیہ الوجع، کسی نے نہیں کہا، لا دیا. وہ انہوں نے لکھا، نام لکھنے ہی والے تھے کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر جب ہوش میں آتے ہیں تو حضرت عثمان سے پوچھا کہ آپ نے کس کا نام لکھا؟ کہا میں نے عمر کا نام لکھا ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا اپنا بھی لکھ دیتے تب بھی یہی بات تھی. تو حضرت ابو بکر کو آخری وقت میں یہ ٹینشن ہو گئی کہ کسی نہ کسی کو بھائی خلیفہ بنا کر جائیں. اور اس حالت میں کسی صحابی نے نہیں کہا یار بیمار ہیں، ان کو استراحت کی ضرورت ہے، آرام کریں گے. نہیں، صرف رسول اللہ کی دفعہ حضرت عمر نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے، پہلا نقطہ. دوسرا، مفتی صاحب یہ آپ کے علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد خلافت ہے. پھر مفتی صاحب نے کہا کہ حضرت علی بھی تھے. مفتی صاحب میرے کم علم میں، میرے ناقص معلومات میں ایک صحیح روایت بھی نہیں ہے کہ جس میں حضرت علی کی وہاں موجودگی معلوم ہوتی ہو. یہ مجھے وہ روایت، صحیح روایت عنایت کریں گے مفتی صاحب، تاکہ میں اپنے جو فائل ہے اس میں اضافہ کر لوں، کیونکہ میں نے حدیث کرتاس پہ جتنا کام کیا ہے اس میں یہ کمی ہے. تو یہ کہ مفتی صاحب کا بھی حصہ میری فائل میں شامل ہو جائے گا. تو صحیح روایت ان سے آپ مجھے عنایت کروائیے گا. تیسرا، انہوں نے کہا یہ روایت غریب ہے. مفتی صاحب غریب نہیں ہے، یہ بہت امیر روایت ہے. غریب البتہ وہ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ یہاں غریب سے مراد اردو والا غریب نہیں ہے. اس کو نقل کرنے والے کہتے ہیں ابن عباس ہے. مفتی صاحب یہ غریب روایت نہیں ہے، بہت امیر روایت ہے، کیونکہ اس کو خود حضرت عمر سے بھی طبرانی میں نقل کیا گیا ہے، اور صحیح سند کے ساتھ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے بھی یہ روایت ہے. تو مفتی صاحب یہ غریب نہیں ہے، پہلی چیز. دوسری چیز، کسی محدث نے اس لیے اس کو غریب نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ بڑی امیر روایت ہے. مسند احمد میں حضرت جابر ابن عبداللہ سے روایت موجود ہے. ٹھیک ہے، اور حضرت عمر سے بھی یہ روایت موجود ہے. پھر کہا کہ وہ حضرت ابن عباس کی عمر کتنی تھی جنید الرحمان صاحب جب رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے؟ تو علماء نے اس کے اوپر اختلاف کیا ہے. کہتے ہیں کہ بعض نے کہا وہ جی 13-14 سال
हाँ 15 साल भी कहा है, 13 साल भी कहा है, और मुख्तलिफ जो है ना, खुद चूंकि मुस्नद अहमद के अंदर जो रिवायत इस सवाल से तहजीब व ताज़ीम में जो रिवायत नकल की है, उन्होंने कहा वह अना इब्न 15 कि मैं 15 साल का था। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं। अब सवाल ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी आप जुनैद रहमान साहब खोलेंगे, वही का जो नुज़ूल है उसकी राविया हजरत आयशा है, और जब वही का नुज़ूल हुआ हजरत आयशा कितने साल की थी? वही का मुफ्ती साहब बताएंगे वो कितने साल की थी, वो तो वहां पे। अच्छा, उसके बाद हजरत उर्वा इब्ने जुबैर बुखारी के अंदर रिवायत कर रहे हैं कि खातबा रसूलुल्लाह आयशा, रसूलुल्लाह ने हजरत आयशा का हाथ तलब किया। उर्वा बिन जुबैर अभी पैदा भी नहीं हुए थे। उलमाए अहले सुन्नत ने नहीं कहा गरीब, उन्होंने कहा इन्होंने किसी से सुना होगा। यहाँ पे तो हजरत अब्बास 15 साल के 13 साल के भी हैं। फिर अहले सुन्नत उलमा में, मुफ्ती साहब, ये कायदा है, अहले सुन्नत उलमा ने इल्म हदीस में कायदा, हत्ता कि आपको मैं मुस्लिम में अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की रिवायत है, 4 साल उम्र है हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर की, सही मुस्लिम की रिवायत है। फजाइलुस सहाबा में, किताब फजाइलुस सहाबा में आप जाएंगे सही मुस्लिम में, तो बाब है हजरत तलहा और जुबैर की फजाइल, उसमें हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर 4 साल की उम्र थी और वो रिवायत नकल कर रहे हैं। तो उलमा ने क्या कहा गरीब नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि उनका जब्त कितना कमाल था सहाबी रसूल का, सुभान अल्लाह। तो मुफ्ती साहब 4 साल का बच्चा कुजा, हजरत इब्ने अब्बास 13 और 15 साल के कुजा। हत्ता नववी ने लिखा, इमाम नववी लिखते हैं, जुनैद रहमान साहब तवज्जो कीजिएगा, कि रसूलुल्लाह के हालात को, रसूलुल्लाह के उलूम को सबसे ज्यादा जो बेहतरीन अंदाज से अगर किसी ने दर्क किया है, लोगों तक पहुंचाया, वो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हैं। और बताएं, तो ये गरीब नहीं है मुफ्ती साहब। फिर मुफ्ती साहब ने और हमसे एक सवाल किया कि शफकत का तकाजा था हजरत उमर की। मैं सवाल करता हूं मुफ्ती साहब से, ये शफकत आज आपको और मुझे, जुनैद रहमान साहब को पता चल गई, रसूलुल्लाह खुद इस तरफ मुतवज्जे नहीं हुए, रसूलुल्लाह ने सबको कहा कुमू अन्नी, उठ के चले जाओ यहां से। रसूलुल्लाह ने इससे शफकत क्यों नहीं समझा? रसूलुल्लाह कहते हाँ, तायद करनी चाहिए थी ना कि हाँ ठीक है उमर ठीक कह रहे हैं, वो शफकत का तकाजा है। तो ये हम शाह से ज्यादा शाह के वफादार क्यों बन रहे हैं? हम रसूलुल्लाह के साथ क्यों नहीं दे रहे इस मामले में? रसूलुल्लाह क्यों गुस्से में आ रहे हैं? फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने भी इससे शफकत, अभी मुफ्ती साहब ने याद होगा जुनैद रहमान साहब इब्तिदा में कहा कि खिलाफत से जोड़ना ये ज्यादती है क्योंकि सहाबा ने ये नहीं किया। ठीक यही कहा ना इन्होंने पहला सवाल। अब मेरा सवाल इसके साथ ही मिलता है कि इस बात को शफकत से जोड़ना ज्यादती है क्योंकि सहाबा ने से और रसूल ने से ज्यादती नहीं, शफकत नहीं समझी। क्यों? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इसको मुसीबत कह रहे हैं, वो शफकत नहीं कह रहे। वो कहते हैं हजरत उमर की शफकत थी, नहीं वो शफकत नहीं कह रहे। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कुम अन्नी, उठ के चले जाओ यहां से, वो शफकत नहीं समझ रहे। तो आज मुफ्ती साहब, उधर तो आप कहते हैं जी खिलाफत से जोड़ना ज्यादती है, इधर आप शफकत बना रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा ज्यादती है। क्यों ज्यादती है? क्योंकि आप हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, रसूलुल्लाह से एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। आबाद इन्होंने कहा नबी ने क्यों नहीं लिखा बाद में? मुफ्ती साहब इसका सिंपल और आसान जवाब आपके अहले सुन्नत बिलखुसूस देवबंद के, हाँ, इब्ने तैमिया एक शख्सियत हैं, उन्होंने, और खुद रिवायात में भी आया है कि वो बताते हैं कि रसूल ने बाद में क्यों नहीं लिखा। वो वजह ये बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह ने देखा कि ये लोग मेरी तरफ एक चीज की निस्बत दे रहे हैं, वो क्या था? हिज़यान। कालू हाजरा, एक ग्रोह ने, सहाबा के ग्रोह ने क्या कहा? हाजरा, रसूल पर हिज़यान की कैफियत है। तो रसूल, हिज़यान में लिखी चीज की क्या अहमियत रहती है? जब रसूल ने देखा कि ये मेरी, आज मैं जुनैद रहमान साहब से कहूं भाई आपका तो दिमाग काम नहीं करता, मैं मतलब माजरत के साथ जुनैद रहमान साहब, अब आपको मैं जब ये कह दूं, लोगों में मशहूर कर दूं कि इस बंदे का दिमाग काम नहीं कर रहा, अगर जुनैद रहमान साहब आप कुछ लिखेंगे उसकी अहमियत होगी? वो लोग मतलब वो ग्रोह दिखाएगा जो लिखने के हक में था, वो कहता है ये देखो रसूल ने लिखा है। तो दूसरा ग्रोह कहेगा हमने तो उस वक्त भी कहा था कि रसूलुल्लाह गालिब, उनके ऊपर बीमारी का इतना गलबा है उनको समझ नहीं आ रही, तो ऐसे नविश्ते का क्या फायदा था? तो अब हमारा सवाल मुफ्ती साहब सारे वहीं पर हैं कि हम रसूलुल्लाह के साथ यहाँ पे खड़े हो जाएं। मैं शारहीन बुखारी आपकी खिदमत में अगली बारियों में रखूंगा कि जो रसूलुल्लाह के साथ इस मकाम पे खड़े नहीं हुए, वो हजरत उमर के साथ खड़े हुए हैं। हम हजरत उमर को मासूम भी नहीं मानते, हम रसूल को मासूम मानते हैं। सुन्नी और शिया का इत्तफाक है रसूल मासूम है, लेकिन हम हजरत उमर को जबरदस्ती यहां से मार्जिन दे रहे हैं, रसूल को मार्जिन नहीं दे रहे।